السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے سچ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسان طریقے سے کہنے کی توفیق دے، اور میری اس کاوش اور اس کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 69 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق مال غنیمت اور اس کے استعمال سے ہے کہ فدیہ یا مال غنیمت امت مسلمہ پر حلال ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہاں ایک نقطے کی وضاحت ملی ہے کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو گرفتار کرنے کے عوض جو فدیہ لیا گیا، اس کی بنا پر جو اللہ نے ناراضگی یا عذاب کی خبر دی، تو صحابہ اس بارے میں تذبذب کا شکار تھے کہ آیا یہ جو مال ہے یا جو فدیہ ہے وہ جائز ہے، حلال ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلُوا، کھاؤ، مما غنیمتم، جو مال غنیمت مجھے ملا، حلالً طیبا، حلال اور طیب، پاک۔ یعنی جو اس غزوہ بدر کے بعد جو آپ کو مال ملا، مال غنیمت ملا، اس کو بلا کراہت اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا، اور جو فدیہ لیا گیا لشکر کفار کے قیدیوں کے عوض، تو اس کو بھی اللہ نے جائز قرار دے دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والے ہیں اور بڑے ہی رحیم ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335 میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم میں 521 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ان چیزوں میں ایک مال غنیمت بھی ہے۔ البتہ یہاں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جنگ یا جہاد مال یا فدیہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ورنہ پھر جہاد کی جو عظمت ہے یا اس کے فضائل ہیں اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس سے قبل جو ہے اب تک جو حکم تھا، تو اس پس منظر میں جو بات کی گئی، تو پہلے فدیہ پر اللہ کی ناپسندیدگی اور پھر اس کو جائز یا حلال قرار دیا، اور بعد میں اس کے لیے اللہ نے ایک باقاعدہ ایک قانون بنا دیا جو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ نے کب فدیہ لینا ہے۔ تو اس میں کافی تفصیل سے لمبی آیت ہے، اس میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ان کی گردنیں مارو، خون ریزی کرو، اپنے آپ کو مضبوط کر لو، پھر اگر تم ان کو قید کرتے ہو تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بھی وہاں سبق ہمارا پہنچے گا تو ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو۔ باقی رہی بات روزمرہ کے معاملات میں رزق، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اس بارے میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اے لوگو اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو ہی قبول کرتا ہے، پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ارشاد ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتے ہوئے بکھرے بالوں اور گرد و غبار کے ساتھ اٹا ہوا ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام پر پلا ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ صحیح بخاری نمبر 2059 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ حلال میں سے آ رہا ہے یا حرام میں سے۔ اور اب وہی وقت چل رہا ہے کہ انسان دولت سمیٹنے کے چکر میں ہے، نہیں معلوم وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے، نہیں معلوم وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے، اور اسی کو دنیا کی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ وہ بڑا کامیاب ہے، اس نے یہ بنا لیا، اس نے وہ بنا لیا، اتنی جائیداد بنا لی، اتنے مربع بنا لیے، کار کوٹھیاں بنگلے بنا لیے، یعنی وہ حلال ہے یا نہیں ہے یہ نہیں سوچا جا رہا۔ تو اس بارے میں اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے واضح ہیں کہ انسان جب حلال نہیں کماتا، حلال نہیں کھاتا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ یہی مال اس کے لیے دنیا میں شاید وہ اس کو چند عرصہ کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے عیاشی کر لے، یہی مال جو ہے اس کے لیے وبال بنے گا اس دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال طریقے، اپنے پوری کوشش کریں کہ اپنے رزق کو حلال طریقے سے سمیٹیں، حلال طریقے سے کمائیں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اور پھر چند روزہ زندگی ہے، مال سنیت کر رکھ کر مر کر اس کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پیچھے چھوڑ کے چلے جانا، کہاں کی عقل مندی ہے کہ یہ پیچھے کاریں، مربع، کوٹھیاں سب کچھ ہیں، آپ چلا گیا، کس کام کے ہیں؟ یعنی ہماری یہ سوچ اتنی بدل چکی کہ ہم اور سب کا سب جو ہے یہ ہماری دین سے دوری کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال، برکت والا، فضل والا وہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔